أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الذين یہ وہ لوگ ہیں اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق نہ حق الا ان کا قصور یہ تھا صرف یقولو کہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ولولا اور اگر نہ دفع اللہ دفع کرتا رہتا اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کو بعضهم ببعض ان میں سے بعض کو بعض دوسروں کے ذریعے لہدمت تو مسمار کر لی جاتی صوامع خانقاہیں و بیع اور گرجے و صلوات اور عبادت خانے و مساجد اور مساجد یذکر ذکر کیا جاتا ہے فیہا جن میں اسم اللہ اللہ کا نام کثیرہ کثرت کے ساتھ وَلَيَنْصُرَنَّ ضرور بضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ من اس کی جو ینصر اس کی مدد کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے لقوی بہت طاقتور عزیز غالب ان آیات بینات کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی ابتدائی 13 سال مکہ کے اندر تھی اس دور کے اندر مسلمانوں کے اوپر بہت بڑے مظالم ڈھائے گئے اور بعض مسلمانوں کی طرف سے یہ مطالبہ بھی ہوتا تھا کہ ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی جائے لیکن تعلیم صبر ہی کی تھی صبر سے کام لینا ہے اور ہاتھوں کو روکے رکھنا ہے جنگ نہیں کرنی ہے جنگ کی اجازت نہیں ہے اور کوئی الجھے تو حکمت کے ساتھ کام لینا ہے اور اپنی تربیت کے اوپر نگاہ رکھنی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے اسلامی حکومت کی داغ بیل پڑ گئی دارالاسلام بن گیا مرکزیت قائم ہو گئی تو پہلی ہجری کو مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد 2 ہجری کو رمضان کے اندر پہلا بڑا معرکہ بدر کے میدان کے اندر ہوا اس سے پہلے شعبان کے اندر یا رجب کے اندر قتال کا حکم ہوا قتال فرض ہوا اور جہاد کی فرضیت جہاد کی اجازت اس کے 2 اسباب ذکر کیے گئے کہ مسلمانوں کے جہاد کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ کھوپڑیوں کے مینار بنائے جائیں زمینوں کے اوپر قبضہ کیا جائے لوگوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں نہیں بلکہ جہاد کے اسباب یہ ہیں مظلومیت کا خاتمہ ظلم کا خاتمہ اعلاء کلمت اللہ رب العالمین کے کلموں کو بلند کرنا شرک کے زور کو مغلوب کرنا یہ مسلمانوں کے جہاد کا مقصد ہے تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مسلمانوں تم نے اب اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی ہے اب اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر نکلنا ہے اور تم نے جہاد کرنا ہے تم نے قتال کرنا ہے اور اپنی کمزوریوں کو دیکھنا نہیں ہے کہ کسی میدان کے اندر تمہارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ آج تو ہم 313 ہیں ہمارے پاس سواریاں بھی کم ہیں ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے اور مد مقابل جو فوج ہے وہ تو 1000 کے قریب ہے ان کی تعداد زیادہ ہے سواریاں ان کے پاس زیادہ ہیں اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے خوراک و اسقاق ان کے پاس زیادہ ہے اس چیز کے اوپر نظر نہیں رکھنی ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنا اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے علی نصرہم لقدیر یا مسلمانوں جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے کے اوپر قادر ہے تم تھوڑے بھی ہوگے اللہ کے حکم کو مانو گے رسول کی تابعداری کرو گے تو تھوڑے ہونے کے باوجود بڑے بڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے دے گا تمہیں نصرت دے دے گا
تو مسلمانوں کو جن کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے، حقیقت کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور ان کا جرم کیا تھا؟ مکہ سے ان کو نکالنے کا، ان کو گھروں سے نکالنے کا جرم کیا تھا کہ پہلے حبشہ کی طرف جانے کے اوپر مجبور ہوئے، پھر مکہ کو چھوڑتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، مسجد حرام کو چھوڑتے ہیں، بیت اللہ کو چھوڑتے ہیں، اور مدینہ کی طرف جاتے ہیں، نئی بستی کے اندر آباد ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا کیا جرم ہے؟ ان کا یہ جرم ہے کہ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ان کا یہ جرم ہے کہ یہ توحید والے ہیں۔ ان کا یہ جرم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 360 بت ہیں، یہ جو تمہارے نظام ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ تو لوگوں کو جرم نہیں ہوتا، یہ تو عین حق ہے۔ یہ بھی کوئی وجہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور یہ جو 360 بت تم نے بیت اللہ میں رکھے یہ ٹھیک کام دیے، اس کی وجہ سے تم نے مخالفت کر کے ان کا یہاں رہنا دوبر کر دیا، مشکل کر دیا، یہ کوئی جرم ہے؟ یہ تو عین حق ہے، یہ تو تمہیں بھی اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ مسلمان تو اللہ رب العالمین نے ان کو جہاد کی اجازت دی ہے کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے۔ دنیا کے اندر یہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان جہاد کے زور کے ذریعے سے اپنے اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام جہاد کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ اور تھوڑا سا آپ غور کیجئے کہ جتنی جنگیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، تو وہ ساری جنگیں مدینہ کے قریب ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے اوپر لوگ حملہ آور ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے جہریت نہیں کی تھی، جہریت مسلمانوں کے خلاف ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے اٹیکنگ نہیں کی تھی، مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں پہلی جو لڑائی، اگر مسلمان جہریت کرتے تو لڑائیاں جتنی ہیں وہ مکہ کے قریب ہوتی، مکہ کے قریب نہیں ہوئی ہیں۔ لڑائیاں جتنی ہوئی مدینہ کے قریب ہوئی۔ بدر کی لڑائی دیکھیں مدینہ کے قریب ہوئے کہ ابو جہل کا قافلہ نکلا تھا صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ہمارا قافلہ آ رہا ہے، ابو سفیان کا شام سے آ رہا ہے، بہت بڑا مال ہے، تو کہیں مسلمان راستے میں لوٹ نہ لیں۔ اس کے تحفظ کے لیے نکلے تھے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اور راستے میں ان کو خبر بھی مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ خیریت کے ساتھ وہ آ رہا ہے مکہ کی طرف، تو آپ چاہیے تھا کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے پورا ہو گیا، واپس آ جاتے، نہیں۔ لیکن ابو جہل نے لوگوں کو تیار کیا، نہیں واپس نہیں جائیں گے، ہم آگے جائیں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، ان کو مغلوب کریں گے، پورے عرب کے اوپر ہماری سیاسی داغ بیٹھ جائے گی، اور وہاں پر ہم کھانے پکائیں گے، کھائیں گے، اور عورتیں ہمارے لیے رقص کریں گی، اس کے بعد ہم آئیں گے۔ اور وہاں جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے، پہلی لڑائی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح یاب کرتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی دیکھیں جہریت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے تو نہیں ہوتی ہے، یہ کفار آتے ہیں مسلمانوں کو ختم۔ اس کے بعد دیکھیں دوسری بڑی جنگ جس کو احد کی جنگ کہا جاتا ہے، وہ بھی مکہ کے قریب نہیں ہوئی ہے، وہ بھی مدینہ کے قریب ہوئی ہے۔ گویا کہ مدینہ والے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھیں جو تیسری بڑی جنگ ہوتی ہے 5 ہجری کو، غزوہ احزاب کے نام سے، وہ پورا عرب کا لشکر ابو سفیان لے کر کے آ گیا تھا، وہ کہاں ہوئی ہے؟ وہ بالکل مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے، حتیٰ کہ پھر مسلمانوں نے مشورہ کیا تھا اب کیا کیجیے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ساتھ ساتھ خندق کھودی گئیں، اس کے ذریعے سے دفاع کیا گیا۔ صرف ایک جنگ پھر 8 ہجری کو، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر لشکر کشی کی، اور اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ اس لشکر کشی کی خاص وجہ یہ تھی کہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے دوست تھے، حلیف تھے۔ بنو خزاعہ کے لوگوں کے اوپر کفار مکہ نے حرم کے اندر ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو مارا۔ تو یہ عرب روایات کی بھی بہت بڑی مخالف بات تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر لشکر کشی کرنے سے پہلے ان کے ساتھ صلح کی کوشش بھی کی کہ تمہارے جو لوگ قاتلین ہیں ان کو سزا دو، یا جو مقتولین ہو گئے ان کا دیت دے دو، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف عملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا، اور 8 ہجری کو مسلمانوں نے مکہ کی طرف لشکر کشی کی۔ اب مسلمان جس وقت فتح مکہ کی صورت میں غالب ہو جاتے، فتح ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ویسے بھی کسی کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، تو کس قدر دنیا کے بادشاہ کھوپڑے کے مینار بنا دیتے ہیں۔ آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا تھا کہ جن لوگوں نے 13 سال بڑا تنگ کیا تھا، مکہ کے اندر رہنے نہیں دیا تھا، پہلے حبشہ کی طرف جانے کے اوپر مجبور ہوئے مسلمان، پھر مدینہ کی طرف، آج تو بدلہ لینے کا دن تھا، لیکن عام معافی کا اعلان فرمایا۔
یہ پیغمبر ہوتے ہیں، تو عام معافی کا اعلان فرمایا تو لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، حقیقت کے اندر اسلام تو اخلاق کی وجہ سے، معافی کی وجہ سے، معاف کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ اور آج جو ظالم مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ ہزاروں کو اپنے مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے ہزاروں انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں اور کافروں کی طرف سے ہزاروں لوگ نہیں مارے گئے جنگوں میں، صرف سینکڑوں کی تعداد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی انقلاب ہے کہ جس کے اندر بہت کم جانیں ضائع ہوئیں اور اسلامی انقلاب برپا ہوا ہے، لیکن لوگ تعصب کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے اس جہاد کو دہشت گردی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ جہاد تو ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم کو روکنے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہاد کی اجازت دی گئی، جو ان کو نکالا گیا من دیارہم، ان کے گھروں سے بغیر حق، نہ حق، کیسے ظلم کے ساتھ نکالا گیا، نہ حق نکالا گیا۔ ایک مثال کی ذرا غور کیجیے، ایک مثال یہ دیکھیں کیسے ظلم کیا تھا ان لوگوں نے، کہ جو آدمی بھی مکہ سے مدینہ کی طرف جاتا تھا چھوڑتے بھی نہیں تھے، تنگ کرتے تھے۔ ایک مثال کے اوپر غور کیجیے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جس وقت جانے لگے تو لوگوں نے پکڑ لیا، تم جاتے کہاں ہو؟ تو اللہ کا حکم پورا کرنا تھا انہوں نے، جہاد اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا، تو لوگ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پھر کہا کہ جاتے ہو تو ایک صورت یہ ہے کہ جتنا مال تمہارے پاس سب دے دو، حال یہ کہ حق حلال کا کمایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس یہاں کا مال تم کہاں لے کر جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مال چھوڑ دو تو جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو سب کچھ مال چھوڑ دیتا نہیں، تنا خالی ہاتھ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت صہیب نے نفع کا سودا کیا ہے۔ تو اس طرح کافروں نے ظلم کیا تھا، کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، اور اگر کسی کو چھوڑا بھی ہے تو ایسی شرطوں کے ساتھ کہ جو کچھ کمایا یہاں سے یہاں چھوڑ کر جاؤ، یہاں سے کوئی چیز تم لے نہیں جا سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور دینا اجازت دی گئی للذین، ان لوگوں کو جو قاتلون، جنگ کی جا رہی ہے جن سے، بیانہم، اس لیے کہ ظلمون، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، ان کی مدد کے اوپر لقدیر، لازمند قدرت رکھتا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اخرجوا، جو نکالے گئے من دیارہم، اپنے گھروں سے، مکہ سے، بغیر حق، بغیر حق کے، الا، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یقولوا، یہ کہتے تھے، ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔